جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بہت سے گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان خود گناہ ہوتے ہیں۔ یہ گمان کیا چیز ہے؟ کسی کے بارے میں کوئی بات دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر یہ یقین کر لینا کہ یہ کام اس نے یوں کیا ہوگا۔ تو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ وہ گمان گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہے بدگمانی، ایک ہے خوش گمانی۔ کسی کے ساتھ اچھا گمان کرنا اور کسی کے ساتھ برا گمان کرنا۔ تو یہ جو برا گمان ہے یہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ جو برا گمان ہے یہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بچنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ دوسرے کے ساتھ دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، بلکہ حتی الامکان اس کے کام کی تعویل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کسی کو دیکھو بھی کہ اس نے ایسا کام کیا ہے تو اس میں اگر کسی اچھائی کا احتمال ہے تو اس احتمال کو ڈھونڈو۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، کسی کا کچھ سامان لیتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ اس نے چوری کی۔ جب وہ سامان لے کر کے آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ جب اس نے قسم کھا لی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اب میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں اور تیری بات کو مانتا ہوں کیونکہ تو نے اس ذات کی قسم کھائی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب کہ میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں اور اس ذات پر ایمان لاتا ہوں، تیری بات کو مان لیتا ہوں اس ذات پر ایمان لا کر کے جس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، تو اس ذات کو بیچ میں لے آیا، لہذا میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھے وہ سامان لیتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا کوئی حق ہو اس کے اوپر اور وہ نہ دے رہا ہو، لہذا اس نے اس حق کو وصول کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہو۔ تو اب یہاں یہ تعویل کی گئی، یہاں یہ تعویل کی گئی کہ لیتے ہوئے تو دیکھا، بظاہر نظر بھی یہی آ رہا تھا، بظاہر نظر بھی یہی آ رہا تھا کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن جب اس نے قسم کھا لی تو اب یہ جو میری آنکھ نے چوری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب یہ چوری نہیں تھی بلکہ کوئی نہ کوئی اور معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی حق ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، یا اس سے اس کو کوئی سامان لینا ہو اور وہ نہ دے رہا ہو، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال تو یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو خوش گمانی کا احتمال ہے اس احتمال کو تلاش کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ مومن کے کسی بھی کام کو دیکھو، مومن کے کسی بھی کام کو دیکھو تو اس کے اندر بدگمانی نہ لاؤ۔ مثال کے طور پر ہم روزانہ گوشت کھاتے ہیں، کچھ لوگ روزانہ نہیں کھاتے لیکن کھاتے ہی تو ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ 2-4 دن میں کھاتے ہیں۔ تو اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں جا کے دیکھو جہاں ذبح ہوتا ہے، وہاں جا کر کے دیکھو جہاں ذبح ہوتا ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں اور ذبح کر لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ مکلف کر دیا ہوتا کہ نہیں بھائی تحقیق کر کے ہی کھانا پڑے گا تو ہو جاتی نا زندگی حجیرت، ترس جاتے گوشت کھانے سے۔
ساروں کو اپنے آپ آٹومیٹک کیا بننا پڑتا؟ ویجیٹیرین بننا پڑتا پھر ساروں کو، سبزیاں تلاش کرتے تھے، نان ویج کا کئی معاملہ ہی نہیں بچتا، تحقیق ناممکن تھی، ہو نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دے دی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ بدگمانی کرو ہی مت۔ اگر وہ لانے والا، وہ ذبح کرنے والا، وہ تمہیں بیچنے والا اگر وہ مسلمان ہے تو سمجھو کہ یہ صحیح لایا ہوگا، اس نے اللہ کا نام، اس میں دونوں احتمال ہے نا، اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کیا ہو اور اللہ کا نام لے کر نہ بھی ذبح کیا ہو، تو تم خوش گمان کرو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، برے گمان سے بچو، برا گمان کرو ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ دیہات سے ہمارے پاس گوشت لے کر کے آتے ہیں اور وہ ابھی ابھی ماضی قریب میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں اس پر کیا کہتے ہیں، گوشت کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لہذا ہم یہ گوشت کھا سکتے ہیں؟ یعنی وہ ابھی نو مسلم ہیں، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں۔ یہ سارے احتمالات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان ہیں نا؟ ہاں یا رسول اللہ، تو بس ان کا لایا ہوا گوشت کھا لیا کرو، انہوں نے اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا۔ یہ ہے خوش گمانی، یہ ہے خوش گمانی۔ یہ تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جہاں بدگمانی اور خوش گمانی کا احتمال ہو تو خوش گمانی پیدا کرو، اچھا گمان پیدا کرو، بدگمانی کو چھوڑ، بدگمانی کو چھوڑ دو، وہاں پر بدگمانی نہ پیدا کرو، بلکہ مسلمان ہے تو اس نے اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا ہو۔ ہاں اگر بالکل اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو کہ ایک طرف وہ کسی کو گالی دے رہا ہے اور دوسری طرف چھری چلا رہا ہے تو بھائی یہ تو بالکل سامنے دیکھ لیا، اب اس میں کوئی ایسا احتمال نہیں رہا کہ گالی بھی بھائی وہ بسم اللہ بن جائے کسی طریقے پر، یہ تو کوئی احتمال باقی نہیں بچ رہا، تو یہاں پر اس سے بچو، اس سے بچو۔ لیکن اگر صرف احتمال کی بات ہے کہ اس نے یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی بھی یہ گالیاں دیتا ہے، یہ باتیں کرتا رہتا ہے، اسے بالکل، اگر وہ مسلمان ہے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو بس ختم بات، تو بس بات ختم ہو گئی، اب اس سے کچھ گمانی رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ باتیں کہہ رہی ہیں، یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ یا رسول اللہ وہ نو مسلم ہیں، ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، وہ دیہات کے رہنے والے، یہ سب احتمالات ہی تو ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے سارے احتمالات کے اوپر پانی پھیر دیا، وہ مسلمان ہے نا، بس یہ سمجھو کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کیا۔ اور صرف یہ گوشت کی بات نہیں، اور بہت سارے واقعات اس طریقے کے ہمارے، مثال کے طور پر کوئی چیز گم ہو گئی، اب جو بیچارہ ملازم ہوتا ہے یا ماتحت ہوتا ہے اس کی آتی ہے جان پہ بناتی، ساروں کا دھیان اسی پہ ہی جاتا ہے کہ ان نے کرا ہوگا جو کچھ کرا، اب اس سے پکڑ کر کے باندھ کے ہاتھ پیر اور اس پہ پھیلنا چالو کر دیتے، اب وہ بیچارہ کہاں سے کرے گا جب اس نے کیا ہی نہیں۔ تو بدگمانی نہ کرو، تحقیق اور تفتیش تو کر سکتے ہو لیکن باقاعدہ طور پر یقین کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ وہ ایک روس کا ڈکٹیٹر گزرا ہے نا، اسٹالن نہا رہا تھا، گھڑی باہر کہیں رکھ دی تو گھڑی اس کی گم ہو گئی، گر گرا گئی ہوگی کہیں نیچے سے، تو اب وہ باہر نہا کر کے نکلا تو گھڑی نہیں پائی جہاں پر اس نے رکھی تھی، اس کو یاد تھا میں نے یہاں رکھی، تو اس نے چوکیدار کو فون کر کے کہا کہ گھڑی گم ہو گئی ہے اور گھڑی کی تفتیش کرو کس نے دی۔ اب تفتیش شروع کر دی چوکیدار نے، تو اب تھوڑی دیر کے بعد وہ گھڑی اس کو کہیں رکھی ہوئی مل گئی، اس نے دوبارہ فون کیا کہ بھائی گھڑی مل گئی، تفتیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چوکیدار نے کہا ٹھیک ہے گھڑی تو مل گئی لیکن یہاں 10 آدمی اقرار کر چکے ہیں کہ گھڑی میں نے چرائی ہے۔ کتنے؟ 10 آدمی اقرار کر چکے ہیں کہ گھڑی میں نے چرائی ہے۔ اب ان 10 پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی اس کا اندازہ لگاؤ کہ وہ جھوٹا اقرار کرنے پر مجبور ہوگی۔ ایسے تو کسی نے کہہ نہیں دیا ہوگا بھائی میں نے چرائی ہے، بات کا انعام دے گا،
بھائی وہ تو تھا بھی ڈکٹیٹر ظالم تھا، تو وہ انعام سے اس کی، لیکن یہ کہ یہ جو مار پڑ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے کہہ دو کہ بھائی میں نے چرائی ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم اب فی الحال کی سزا سے تو بچے۔ تو یہ جو ہے یہ بالکل ہمارے گھر آنگن کی وہ سچائیاں ہیں، اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آ جائے گا۔ کسی بھی ایک کو ہدف بنا کر کے، نشانہ بنا کر کے یقین کر لیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کا کام نہیں، اس کے علاوہ کسی کا کام، چاہے وہ بالکل اپنے معتبر کا کام ہو، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں جائے گا جو کمزور ہے۔ ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت جب بھی آتی تھی وہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہار والا واقعہ بھی میرے اللہ کی کتنی عجیب نشانی ہے، لیکن اس ہار کے واقعے نے مجھے کفر سے نجات دے کر کے ایمان کی دولت عطا کر دی۔ جب بھی آتی وہ یہ شعر ضرور پڑھا۔ حضرت عائشہ نے کہا تم یہ شعر بہت پڑھتی ہو، اس کا واقعہ کیا ہے وہ تو بتلاؤ، کیا مطلب ہے شعر کا؟ اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک بچی ہار پہن کر کے نکلی گھر سے اور اس کا ہار کہیں گر گیا، اور وہ ہار گر گیا تو اب وہ گھر بچی واپس گئی تو دیکھا کہ ہار تو نہیں ملا، اب وہ کدھر گئی تھی؟ ادھر گئی تھی پہن کر کے، ادھر میرا گھر تھا اور میں غریب عورت تھی، لہذا سب گاؤں والوں نے یہ کہا اس نے چرایا۔ اب میرے اوپر جو مار پڑنی شروع ہوئی، مجھے مارا، پیٹا، کوٹا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ اس کی تلاشی لو، اور تلاشی لینے میں مجھے ننگا کر دیا گیا۔ جس وقت وہ ننگا کر کر کے تلاشی لے رہے تھے ایک چیل آئی اور اس نے وہ ہار گرا دیا، پتہ چلا کہ اس کا گر گیا تھا اور چیل اٹھا کر کے لے گئی تھی، اور وہ پھر چیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حالت پر رحم کر کے یہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو وہیں لے جا کر، بہرحال جہاں وہ لوگ تفتیش کر رہے تھے وہیں اس نے چیل نے ہار گرا دیا، اور ہار جب دیکھا تو سب لوگوں نے سمجھا ہو یہ تو چیل لے کر کے گئی تھی، لیکن اس بیچاری کو ہم نے خواہ۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ بہرحال آگے اس کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ اس کو گاؤں سے نفرت ہو گئی، وہ وہاں سے نکلی اور نکل کر کے پھر کہاں جا کر کے رہوں، وہ ہوتے ہوتے مدینے میں آ گئی، اسے پتہ چلا یہاں اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں، وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مسلمان ہو گئی۔ نہ یہ ہار کا واقعہ پیش آتا، نہ وہ گاؤں چھوڑتی، نہ ایمان کی دولت ملتی۔ تو بہرحال لیکن یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کو کمزور کی طرف ہماری ساری توجہ ہو کر کے اسی کو ہم ہدف تنقید، ہم ہدف اور نشانہ بنا لیتے ہیں کہ اسی نے کیا ہوگا، اور جو زیادتیاں ہم سے ہو جاتی ہیں قیامت میں اس کا جواب نہیں دے پائیں۔ تفتیش کرنے کی تو اجازت ہے، تفتیش تو کر سکتے ہو، بھئی تفتیش کرنی ہے تفتیش کر لو، لیکن مناسب طریقے پر، مناسب طریقے پر۔ کسی کو بالکل یقینی طور پر مجرم بنا دینا یہی تو بدگمانی ہے، یہی تو بدگمانی ہے۔ احتمال ہے اس نے لیا بھی ہوگا، نہیں بھی لیا ہوگا، اس کے علاوہ اتنے لوگ رہتے ہیں ان میں اس کے علاوہ کسی اور نے لیا ہوگا، کوئی بھی چیز ہو۔ بہت سارے معاملے ہیں، صرف یہی معاملہ بھی نہیں، بہت سارے معاملے جو بیچارے کسی تنظیم کے، کسی جماعت کے، کسی اس کے سربراہ، ان کے لیے تو پورے مسلمانوں نے بالکل جائز اور حلال کر رکھا ہے۔ یہ کار کہاں سے آئی، یہ بلڈنگ کہاں سے بنی، یہ سب قوم کا مال ہے، یہ سب قوم کا مال ہے، سب قوم کا مال سارا اکٹھا کر کے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، سب اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ یہ دیکھو پہلے کچھ نہیں تھا، جب سے صدر بنے ہیں، جب سے یہ حالات بدل گئے ہیں، جب سے یہ تنظیم بنائی ہے، جب سے حالات کے اندر، قیامت میں جواب دے دیں گے اس بات کا۔ قدم ہٹ نہیں سکتے ہیں مومن کے جب تک کہ ثابت نہیں کیا جائے گا، اگر کسی کے اوپر کوئی تہمت لگائی پوچھا جائے گا کہ تو نے کس بنیاد پر کہا تھا۔ لیکن ہمارے اوپر تو ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارا سیاسی مخالف ہو، جو جماعتی مخالف ہو، یا فرقے کا مخالف ہو، یا اس سے کوئی تعصب ہو، ان کے لیے تو سات خون حلال ہے ہمارے لیے، جو کہہ دو وہ جائز ہے، جو کہہ دیا جائے وہ جائز ہے، کوئی زبان پہ کوئی لگام نہیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، اگر کسی ایسے کام کو بھی دیکھ لو جس میں بدگمانی کا موقع ہو تمہارے لیے، وہاں بھی کچھ گمانی کا احتمال پیدا کرو، وہاں بھی اچھا گمان تلاش کرو،
یہ کار اس نے لی ہے، ہو سکتا ہے حرام کا نہ ہو سکتا ہے لوگوں کا نہ ہو سکتا ہے اس کی کمائی میں اللہ نے برکت دے دی ہو، یہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اب یہ ملت کی خدمت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اوپر ایسا۔ دنیا بھر کی باتیں ہیں جہاں آدمی سوچ کر کے تعبیر کر کے اس برے گمان کو جھٹک سکتا ہے، لیکن یہ تو ہمارا حق ہے بھائی، یہ بدگمانی تو اپنا حق سمجھ لیا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے۔ اب اس سلسلے میں کچھ نہیں بول رہے ہیں، فلاں صاحب فلاں رہبر، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بہت سارے قائد ہیں ہمارے، اس سلسلے میں کچھ نہیں بولے۔ بی جے پی نے دے دیا ہوگا نا، بھر دیا ہوگا منہ، کانگریس نے دے دیا ہوگا نا، اب کیوں بولیں گے؟ چپ کر دیا وہ، ارے منہ سلے ہوئے ہیں ان کے۔ یہ بالکل ہماری روزمرہ کی وہ باتیں ہیں جنہیں ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ وہ بیچارہ کیوں نہیں بول رہا، کیا مصلحت ہے، ملت کا کیا مفاد سوچ رہا ہے، بولنے میں کیا نقصان اسے نظر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے معاملہ، اندر کی بات ہے۔ یہ جو اندر کی بات ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بچو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، برے گمان سے بچو، برے گمان سے بچو۔ اچھا، تعلیمات اسلامی کا حسن دیکھیے، ایک تو دوسروں کو یہ کہا کہ برے گمان سے بچو، اور دوسرے حکم یہ دیا کہ خود بھی ایسی جگہ پر مت، آدمی دوسروں کو برا گمان کرنے کا موقع نہ دے۔ اتقوا مواضع التہم، جہاں تہمت کی جگہ ہو ان جگہوں سے بچو، دوسرے کو موقع نہ دو کہ وہ تم سے بدگمانی کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی رات کے وقت عشاء کے بعد۔ جب وہ جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ یہ اکرام ہے اپنی زوجہ کا، یہ اکرام ہم لوگ تو آج کل جانتے نہیں، صرف زوجہ کے ہاتھ میں، زوجہ کا وہ ہے بس اکرام کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس سے خدمت لینا بس۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ وہ بھی تمہارا اکرام کرے، تم بھی اس کا اکرام۔ تو یہ اکرام تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ دروازہ باہر تو نہیں آ سکتے تھے، اعتکاف میں تھے، لیکن مسجد نبوی کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ تو جب وہاں چھوڑ کر کے آپ جیسے ہی آپ وہاں آئے دروازے تک اور حضرت صفیہ باہر نکلی تو دو صحابی وہاں سے گزرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکار کر کے فرمایا، او فلاں صاحب، یہ پہچان لیا ہوگا؟ ہاں، زور سے کہا کہ بھائی یہ میری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی بات آپ نے فرما دی، کیا ہم آپ کے اوپر بدگمانی کرتے؟ کہ نہیں، شیطان انسان کے خون میں سرایت کرتا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ بات آ جاتی کہ اس وقت رات کو کون عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے نکلی، لہذا میں نے یہ گمان تمہارے دل کے اندر پیدا ہی نہ ہو، اس لیے بات صاف کر دی اور واضح کر دی۔ تو ایسی جگہوں پر جانا جہاں آدمی جوا کھیل رہے، بھائی میں تو کھیلتا نہیں، بس ویسے ہی کھڑا تھا وہاں جا کر کے، جہاں پر ہانسی اوریانی اور رقص ناچ گانے وغیرہ ہوتے ہوں وہاں جا کر کے کھڑا ہونا۔ اب کوئی بھی دیکھے گا تو کیا سمجھے گا؟ حضرت تو وہاں تفریح کرنے کے لیے گئے ہوں، بھائی اس کے تو دل میں آنی ہے نہ بدگمانی، یہ فطرت ہے انسان کی، یہی تو تعلیم ہے اللہ کے رسول کی، ورنہ کیا ضرورت تھی صحابہ کرام اللہ کے رسول کے بارے میں بدگمانی کر سکتے تھے؟ ہزار احتمالات تھے اگر وہی دوسری عورت بھی ہوتی، لیکن اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی کہ اپنے آپ کو ایسی جگہ سے بھی بچاؤ جہاں کوئی تمہیں دیکھ کر کے بدگمان ہوتا ہو، اپنے آپ کو ایسی جگہ جانے سے بھی بچاؤ، ایسی جگہ بیٹھنے سے بھی اپنے آپ کو روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب کرے۔